اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ اے لوگو، عبادت اپنے رب کی کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر اس کے سبب پھلوں سے تمہارا رزق پیدا کیا
تو اللہ کے لیے نہ بناؤ شریک، اور تم جانتے ہی ہو۔ اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو نازل کیا ہم نے اپنے خاص بندے پر، تو اس کے لائق کی طرح ایک صورت ہی لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نہ کر سکے اور تم نے کرنا بھی کیا ہے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار رکھی گئی ہے کافروں کے لیے، اور خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کو کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، جب بھی انہیں کوئی پھل کھانے کے لیے ملے گا پکار اٹھیں گے، یہ تو وہی ہے جو پہلے ہی ہمیں دیا جا چکا ہے، ہو بہو اس سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ بے شک اللہ قابل شرم قرار نہیں دیتا اسے کہ بیان کی جائے مثال مچھر کی یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چھوٹی چیز کی۔ ہاں تو ایمان والے خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جو کافر ہیں سو وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا ہے۔ اللہ نے اس کی مثال کے ذکر سے تو سنو گمراہی میں رہنے دیتا ہے، اس سے بہتوں کو ہدایت فرما دیتا ہے، وہ گمراہی میں ہی نہیں چھوڑتے رکھتا مگر انہی کو جو فاسق ہوں، وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کا عہد پختہ کر لینے کے بعد اور کاٹتے ہیں جسے ملانے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور زمین میں فساد ڈالتے ہیں، ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ حالانکہ تم مردہ تھے، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی موت دے گا، تمہیں پھر زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف پھیر دیے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، تو پھر توجہ کی آسمان کی طرف، تو ٹھیک 7 آسمان بنا دیے، اور وہ خوب جاننے والا ہے ہر اسے جو شیء ہو۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔